بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے۔ ہر نیا دن کسی نئی علامت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ آج ہم قیامت کی ان بڑی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو بالکل قیامت کے قریب قائم ہوگی اور جس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جو ظاہر ہوگی وہ دخان یعنی دھواں ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ دخان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دھوئیں کے متعلق اہل علم کے مختلف موقف ہیں، مگر اکثریت مفسرین کا موقف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بہت بڑا دھواں نکالے گا جو مشرق سے لے کر مغرب تک چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ دھوئیں سے مسلمانوں کو تو صرف زکامی کیفیت لاحق ہوگی، لیکن کافروں اور منافقین کے لیے یہ بہت بھاری ہوگا۔ کافروں کے ناک اور کان سے دھواں نکلے گا جس کی تکلیف سے وہ بے ہوش ہو جائیں گے اور کئی دنوں تک ہوش میں نہیں آئیں گے۔ 40 دنوں کے بعد دھواں خود بخود چھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ناظرین کرام، قیامت کی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد پاک سے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور سے پہلے زمین پر ہر طرف سے کفر پھیل جائے گا۔ زمین ظلم و ستم سے بھر جائے گی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ایک شخص سفیانی ہوگا جو مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے گا، حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو قتل کرے گا، زمین میں فساد برپا کرے گا، کھلم کھلا بے حیائی کے کام کرے گا، جامع مسجد دمشق میں مجلس میں شراب پی کر جمع کرے گا، یہاں تک کہ عورت سفیانی کی ران پر آ کر بیٹھے گی جبکہ وہ مسجد کے محراب میں بیٹھا ہوگا۔ ایک مسلمان کہے گا، افسوس تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، یہ کام جو تم کر رہے ہو یہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ سفیانی اٹھ کر اسے مسجد میں شہید کر دے گا۔ سفیانی کے ظلم و ستم جاری ہوں گے۔ اسی سال حج بغیر امیر کے ہوگا۔ منع میں کسی بات پر لوگوں میں جھگڑا ہوگا جس کا انجام قتل و غارت گری پر ہوگا۔ ہر طرف خون ہی خون ہوگا۔ حاجیوں کو واپس لوٹا دیا جائے گا۔ خلیفہ کی وفات پر مدینہ میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے گا کہ کس کو خلیفہ چنے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مدینہ میں موجود ہوں گے اور اس ڈر سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے کہ کہیں لوگ انہیں خلیفہ نہ چن لیں۔ ماہ رمضان میں کعبہ شریف کے طواف کے دوران اچانک ابدال حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیں گے اور ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، مگر آپ انکار کر دیں گے۔ لیکن اسی وقت غیب سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ لوگ ان سے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیعت کریں گے۔ شام، عراق، یمن کے ابدال آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے اور بیعت کریں گے۔ سفیانی کو جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا پتہ چلے گا تو اپنا لشکر مقابلے کے لیے بھیجے گا، تو وہ مدینہ میں 3 دن تک فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو شہید کریں گے۔ ان کا مقصد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا ہوگا۔ سفیانی لشکر مدینہ سے نکل کر مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر پہنچے گا تو سارے کا سارا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ 2 آدمی بچ جائیں گے، ایک سفیانی کا جو اسے جا کر بتائے گا اور دوسرا امام مہدی کا جو لشکر سفیانی کے دھس جانے کی نوید سنائے گا۔ آپ یہ خبر سن کر فرمائیں گے کہ دشمن سے مقابلے کا وقت آ گیا ہے۔ 3000 ملائکہ آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں گے۔ حضرت امام مہدی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ پھر شام روانہ ہوں گے۔ دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سارے مسلمان شہید ہو جائیں گے، لیکن آخر میں مسلمانوں کی فتح ہوگی۔ مسلمان بعض کو قیدی بنائیں گے، ان کی نوجوان لڑکیاں صرف 8 درہم میں بکیں گی۔ سفیانی گرفتار ہو کر امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لایا جائے گا۔ آپ اسے بطن وادی میں ایسے ذبح کریں گے جیسے بکری ذبح کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد ملک شام واپس لوٹ آئیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام روئے زمین پر غلبہ ہوگا۔
ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا، تمام روئے زمین کے بادشاہ آپ کی اطاعت قبول کریں گے۔ آپ کے زمانے میں بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پئیں گے، ننھے بچے سانپوں اور بچھو سے کھیلیں گے مگر وہ انہیں کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ سود، زنا اور شراب خوری ختم کر دیں گے، خزانوں کے انبار لگ جائیں گے اور ہر طرف امن قائم ہوگا۔ کچھ عرصے بعد دجال کا خروج ہوگا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دمشق میں فجر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ حضرت امام مہدی سے فرمائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، پھر ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ 7 یا 9 سال تک رہیں گے، اس کے بعد تقریباً 49 سال کی عمر میں انتقال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں دفن کریں گے۔